السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے اور جو 1950 سے 5 اپریل کو منایا جاتا ہے، اور اس سال کی 2024 کی تھیم ہے کہ میری صحت میرا حق ہے۔ ہم بطور مسلمان اس نظریے کو یوں لیتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا اظہار ضروری ہے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق اگر چلا جائے تو رب رحیم و کریم بندے کو اچھی صحت دیتا ہے۔ اور عالمی طور پہ اس کے لیے یہ ہے کہ تمام انسانوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اور سب کے برابر ہیں۔ ان کو صاف پانی، پینے کا صاف پانی عالمی ادارے کے ذمہ ہے، اچھا ماحول، اور کرائسس کی صورت پر، زلزلے یا کسی آفت کی صورت پر ان تمام لوگوں کی امداد کرنا، اور ان کو جو قحط سالی کا شکار ہوں یا غربت کا شکار ہوں ان کو یہ بنیادی سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے دن کو منانے کا مطلب ہے کہ صحت کے شعور کی آگاہی کو زیادہ سے زیادہ کنوے کیا جائے تاکہ اس سے معلومات زیادہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچ سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرآن ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اور ان کی جسمانی اور روحانی اور اخلاقی اور معاشرتی تمام قسم کے پہلوؤں کی صحت کے لیے کافی ہے، اور اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی ان نعمتوں کو بیان کیا کرو، بولا کرو۔ اس کے لیے خدا پاک فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کھاؤ پیو جسمانی صحت کے اصولوں کے مطابق اتنا کھایا جائے جتنا جسم کو ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو میسج دیا ہے صحت کا، وہ آپ کا ہربل ٹریٹمنٹ ہے، وہ طب نبوی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس سے پہلے کتنے ولاگ کر چکے ہیں کہ جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب نبوی کے حوالے سے جدید سائنس کی ریسرچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اچھی صحت آتی ہے۔ اچھی صحت، میری صحت میرا حق ہے، اور اس کے لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادات جتنی ہیں ان سب میں صحت کا پہلو نمایاں ہے، جس میں وضو کے ذریعے سے بندہ پاک صاف ہوتا ہے، 5 ٹائم وضو کرتا ہے، اور منہ اور ناک کو دھوتا ہے، آنکھوں پر پانی ڈالتا ہے، اور جمعے کے جمعے اچھی طرح نہاتا ہے۔ اور اس کے لیے کہا گیا ہے الطہور شطر الایمان، نظافت اور صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور اس کے لیے عید آ رہی ہے، عید کے دنوں میں نہانا، جمعے کے دنوں کو سنت سمجھ کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نہانا، اور عید کے دنوں کو میٹھی چیز کھا کے جانا، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن جہاں بندوں نے خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے تو وہاں سوال ہوں گے، اس میں ایک صحت کا سوال بھی ہوگا کہ تمہیں جو جوانی دی تھی، تمہیں جو صحت کے ایام دیے تھے، ان کو تم نے اس کو کس مصرف پہ استعمال کیا، پوری زندگی کو کس مصرف پہ استعمال کیا، بہت ضروری ہوگا۔ اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ عبادت جو ملی اتحاد کا مظہر ہے، اور اس میں حج اجتماعی طور پہ عالمی طور پہ اتحاد کا مظہر ہے، اور جمعے اور عیدوں کے دن میں شہر کے مختلف علاقوں کی اتحاد کی صورت ہے۔ اور اس لیے اس میں صحت کے پہلو کو سامنے ہم اگر رکھیں تو یہ نماز جو ہے یہ نیری صحت سکھاتی ہے، سیدھا کھڑا ہونا، اور اس میں گھٹنے کو اچھی طرح پکڑ کر رکوع کرنا، اور لمبے کو سجدے کو کرنا۔ محققین کے نزدیک جتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے کمر کی تمام تکالیف اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور طب نبوی میں کلونجی کا استعمال اور میتھی دانے کا استعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت بڑی نعمت سے بیان کیا گیا ہے کہ کلکنا اگر سونے کے بدلے بھی تمہیں تل کے ملے تو اس کو اتنا مہنگا ہونے کے باوجود بھی ہرگز مت چھوڑنا، اور
کلونجی جو ہے کالا دانہ، موت کے سوا اس میں ہر چیز کی خدا نے شفا رکھی ہے، اور یہ جدید تحقیق کے مطابق یورپ کے اندر مختلف جسم کے حصوں میں کینسر کے دفاع کے لیے کلونجی کا استعمال ہوا ہے، تو ان کی تحقیق کے مطابق 85% اس میں کینسر کا دفاع ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز جو ہے نا، وائس تھراپی، اس میں قرآن مجید کی تلاوت سے پاکستان لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں سورۃ رحمان کو پڑھا جاتا ہے، اور قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں 22 منٹ کی جو وائس تھراپی کی جاتی ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم بے شمار لوگوں کو ہفتے 15 دن کے اندر ان کے کینسر کی جو ہے تھراپی ہوتی ہے، اور کینسر ان کا دور ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو صحت کی ضامن ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے۔ بہت ساری چیزیں، ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔